بارش شام تک وقفے وقفے سے برستی رہی۔ لگتا تھا کوئی بادل پھٹ گیا ہے یا شاید کسی کا دل تھا۔ وہ بتیاں بجھائے اندھیر لاؤنج میں صوفے پہ لیٹی رہی۔ اس کا جوڑا ڈھیلا ہو چکا تھا اور رونے سے سارا مسکارا بہہ گیا تھا۔ ظہیر نے کب بیچا ریسٹورانٹ؟ اسے علم کیوں نہیں ہوا؟ یا شاید اسے علم ہو سکتا تھا۔ وارننگ سائن عرصے سے آ رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اوشن میں ظہیر کے کوئی لبنانی دوست آئے تھے۔ کم از کم ظہیر نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے دوست ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ریسٹورانٹ میں نہیں بیٹھا، ساری جگہ گھما پھرا کے انہیں اپنے آفس میں لے کے بند ہو گیا۔ اور ہاں، اس نے سن رکھا تھا کہ ظہیر کی بیوی کا اصرار ہے کہ وہ دونوں اس کے ماں باپ کے پاس آسٹریلیا شفٹ ہو جائے۔ کوئی خاندانی مسئلے تھے۔ ظہیر نے اس سے پہلے بھی چند بڑے فیصلے مالا کو اعتماد میں لیے بغیر کیے تھے۔ اسے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کبھی اس پہ اعتبار نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی اس نے کیا۔ مالا باجی، جانے مغرب ڈوبے کتنا وقت بیتا تھا جب ٹیرس کا دروازہ بجنے لگا۔ وہ مانی کی ملازمہ آئی تھی۔ وہ بدقت اٹھی، آنکھیں صاف کیں، بال کانوں کے پیچھے اڑسے اور دروازہ کھولا۔ نسرین کے ہاتھ میں کانچ کی پلیٹ تھی جس پہ چاکلیٹ براؤنیز رکھی تھی۔ یہ آپ کی ممانی نے بھجوائی ہیں۔ نیچے نگینا آنٹی آئی ہوئی ہیں، اور ہاں، آپ کا فون آف ہے۔ آپ کی امی جی کی کال آئی تھی، پریشان تھی، ان کو کال کر لیں۔ جلدی جلدی بتا کے وہ مڑی، پھر واپس پلٹی۔ اور ٹیرس کی لائٹ تو جلا دیں۔ وہ چونکی۔ اس نے واقعی آج کوئی بتی نہیں جلائی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ براؤنیز کی پلیٹ اس نے سینٹر ٹیبل پہ رکھی اور خود وضو کرنے چلی گئی۔ قضا نماز ادا کی اور وہیں جائے نماز پہ زمین پہ بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ پھر سے گرنے لگے۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں لوگوں کے دل نہیں دکھاتی، زکوٰۃ ادا کرتی ہوں، صدقے دیتی ہوں، میں تو چونٹی تک کو نہیں مارتی، پھر بھی میری جاب چلی گئی۔ اتنا بڑا سیٹ بیک۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن کیا دعا مانگے؟ میں اب کہاں سے شروع کروں دوبارہ؟ اسکوائر ون سے؟ 5 سال میں نے اس شہر میں اوشن کو سیٹ کیا، اپنی ایک سوشل لائف بنائی، اور ایک ہی دن میں سب ملیا میٹ ہو گیا۔ نظریں اندھیر لاؤنج میں نصب بک شیلف تک اٹھیں۔ اوپر سے پتہ نہیں کون میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں کیا کروں اللہ تعالیٰ؟ وہ واپس صوفے پہ آ بیٹھی، روئی روئی آنکھیں میز پہ رکھی براؤنیز پہ جمی تھی۔ صبح تک وہ ایک بہت اچھی جاب کی مالک تھی۔ وہ ایک نیا بزنس پلان کرنے جا رہی تھی۔ اس کے پاس گھر جانے کا وقت بھی نہیں ہونا تھا۔ زندگی مصروف اور پر امید تھی۔ شام ہونے سے پہلے وہ جاب لیس تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھا۔ اس وقت وہ ہمیشہ ریسٹورانٹ میں ہوتی تھی۔ یہ گہما گہمی کا وقت ہوتا تھا، لیکن آج وہ واپس زیرو پہ پہنچ کے گھر بیٹھی تھی۔ وہ میٹھے کی شوقین نہیں تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ بیکری بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن کو چاکلیٹ اور آئس کریم خوش کر دیتی ہیں۔ ذرا سا میٹھا کھانے پہ بھی اسے پانی کا گھونٹ بھر کے اس کے ذائقے کو ختم کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جہاں آج اتنا کچھ غلط ہو چکا، وہاں براؤنیز ہی صحیح۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور بائٹ لی۔ میٹھی سی کڑواہٹ منہ میں گھل گئی۔ پھر اس نے موبائل آن کیا۔ ماں کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے کال بیک کی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ماں اس کی آواز سے ہی کھل اٹھی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ بس کام میں بزی تھی۔ تمہاری ممانی تو کہہ رہی تھی کہ شاید سوئی پڑی ہو، آج بتیاں بھی نہیں جلائیں۔ اف، لاہور تک بتا دیا انہوں نے کہ مالا نے بتی نہیں جلائی۔ میں کام کر رہی تھی ماں۔ وہ جھنجھلا گئی۔ ماں خاموش ہو گئی۔ تم نے آج ظہیر کو اپنا کوئی نیا بزنس پلان دینا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس کے حلق میں آنسوں کا پھندا پڑ گیا۔ آواز آہستہ ہو گئی۔ آپ نے دعا مانگی تھی؟ ہاں بیٹے، میں نے دعا مانگی تھی کہ وہ ہو جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اس نے سر کی آواز کے ساتھ گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی۔
اصل میں کام نہیں بنا، ظہیر انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ آواز کو نارمل بنانے کی کوشش کی، بلکہ وہ شاید باہر شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہے، کہہ رہا تھا شاید ریسٹورانٹ بھی بیچ دے۔ وہ اتنی جلدی اتنی بڑی بات نہیں بتا سکتی تھی، اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماں خاموش ہو گئیں۔ مالا، ان کی آواز ویسی ہی پرسکون تھی۔ اس نے تمہیں بتائے بغیر ریسٹورانٹ بیچ دیا ہے نا؟ مالا کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنے لگے۔ اس نے بدقت لبوں پہ ہاتھ رکھ کے سسکی اندر روکی۔ کیسے پتہ چل جاتا تھا ماں کو ہر بات کا؟ دفع کرو اس کو، تم گھر آؤ، ایزا کی شادی بھی ہے نا، مل کے اٹینڈ کریں گے۔ انہوں نے بڑے تحمل سے بات بدل دی۔ ماں کو اس کے کام کی کامیابی یا ناکامی سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ان کو بس دو چیزوں کی فکر ہوتی تھی، ان کے بچوں نے نماز پڑھی یا ان کے بچوں نے کھانا کھایا۔ ماں کی کال بند ہوئی تو کچھ دیر بعد ماہی کی ویڈیو کال آنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ خبر کینیڈا تک پہنچ گئی ہوگی۔ ماں بتا رہی تھی ظہیر نے تم سے پوچھے بغیر ریسٹورانٹ بیچ دیا؟ ایپرن پہنے کچن میں کھڑی ماہی شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ چھوٹے بال پونی میں بند تھے اور ہاتھ میں کفگیر تھا۔ اس کے اپنے مسئلے تھے ماہی۔ اس نے ماہی سے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ مسئلے کی ایسی تیسی، اور تم ایسے ہی نہ جاب چھوڑ دینا، ریسٹورانٹ کی 2-4 کھڑکیاں توڑ کے آنا، اور میں تو ظہیر کو پاکستان میں ایسا بدنام کروں گی تم دیکھنا۔ میرے ساتھ اس کے کچھ رشتہ دار ایڈ ہیں فیس بک پہ، یہ اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، میں بتا رہی ہوں۔ ماہی کفگیر گھما گھما کے کہہ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہیں سے ظہیر کا سر توڑ دے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی ماہی، میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں، وہ روحان سی ہو کے بولی۔ ماہی کچھ کہنے لگی، پھر بھویں اکٹھی ہوئیں۔ ہیں؟ تم کیک کھا رہی ہو؟ تمہیں کب سے میٹھا پسند ہو گیا؟ کیک نہیں ہے، براؤنیز ہیں، وہ بھی تمہاری فیوریٹ بیکری کی۔ ممانی نے مہمانوں کے لیے منگوائی ہیں، کوئی نگینا آنٹی آئی ہیں۔ اس نے آنسو رگڑ کے صاف کی اور براؤنی کی ایک اور بائٹ لی۔ ذہن دوسری طرف لگانا چاہا۔ ہماری کون سی رشتہ دار ہے نگینا آنٹی؟ وہ دبئی والی ایزا کی شادی کے لیے آئی ہوں گی، ممانی کی کزن ہے، اور ہمارے بابا کی بھی دور کی کزن ہے، وہی جن کا بیٹا رائٹر ہے، زیاد سلطان۔ اس کی کتاب کا نیو یارک ٹائمز نے ریویو بھی کیا تھا، میں اسے انسٹا پہ فالو کرتی ہوں۔ اچھا، ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ اس کی یادداشت میں کوئی زیاد سلطان نہیں تھا۔ اوہو، یاد کرو، سہیل کی شادی پہ ہم ان سے ملے تھے، جب اس کمبخت پارلر والی نے میرے بال خراب کر دیے تھے۔ ماہی کا پسندیدہ لفظ کمبخت تھا۔ کوئی اچھا لگتا تو دیکھو کمبخت کتنا اچھا لگ رہا ہے، کوئی برا لگتا تو وہ ہے ہی کمبخت۔ ویسے مجھے پتا ہے نگینا آنٹی اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آئی ہیں پاکستان، ایزا کی شادی کا تو صرف بہانہ ہے۔ تم کیسے کرتی ہو یہ ماہی؟ کینیڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کے تمہیں کیسے سارے پاکستان کی خبریں مل جاتی ہیں؟ چلیوے کے گاؤں نہیں ہے، تمہارے اسلام آباد سے بڑا ہے۔ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ اس نے فون بند کر دیا، اور مالا یہی چاہتی تھی۔ اسے کچھ وقت اکیلے درکار تھا۔ براؤنی ہاتھ میں لیے وہ ٹیرس پہ آ گئی۔ اس نے ابھی تک وہاں کی بتی نہیں جلائی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا جوڑا کھل گیا تھا اور اب وہ اس کے کندھوں پہ بکھرے تھے۔ ٹیرس گیلا تھا، بلکہ ٹیرس کیا، ساری کالونی گیلی تھی۔ جگہ جگہ جلتے اسٹریٹ پولز رات کا اندھیرا دور کرنے میں ناکام تھے۔ وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑی تازہ ہوا کو سانس کے ذریعے اندر اتارنے لگی۔ ذہن پھر سے ظہیر کی طرف چلا گیا۔ قانونی طور پہ ظہیر نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اور اخلاقی طور پہ اس نے کچھ درست نہیں کیا تھا۔ نیچے سے آتی آوازوں نے اس کا دھیان بٹایا۔ اس نے گردن جھکا کے جھانکا۔ نگینا آنٹی لوگ پورچ میں کھڑے تھے، غالباً رخصت ہو رہے تھے۔ ممانی اور ماموں ان کو سی آف کرنے گیٹ تک آئے تھے۔ نگینا آنٹی سر پہ سفید دوپٹہ لیے ہوئی تھی، کندھوں پہ شال تھی، باوقار سی لگتی تھی۔ مالا نے بہت عرصے پہلے ان کو دیکھا تھا۔ ان کے بارے میں ہمیشہ یہی سنا تھا کہ بہت نیک خاتون ہے، جن کا ایک فرما بردار سا بیٹا ہے جو اسے یاد نہیں تھا۔
وہی بیٹا اس وقت ماں کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا. اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی. اس نے گردن مزید اونچی کر کے دیکھنا چاہا. وہ دروازہ بند کر کے کار کی دوسری جانب گیا. سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماموں کو ایک دفعہ پھر خدا حافظ کہا اور ڈرائیونگ ڈور کھولا. اب اس کا چہرہ مالا کے سامنے آیا. وہ کافی دراز قد تھا. بال سلیقے سے سیٹ تھے. جینز پہ سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی جس کے آستین کف سے فولڈ کیے ہوئے تھے. سانولی رنگت اور پرکشش نگوش، ایسے کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی. وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے مسئلے بھول کے اس کو دیکھے گئی. ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، اس کے ذہن میں یہی الفاظ آئے تھے. تو یہ تھا زیاد سلطان. انٹرسٹنگ. دروازہ کھولتے ہوئے زیاد کی نظر اوپر اٹھی. جیسے اسے احساس ہو گیا تھا کوئی اسے دیکھ رہا ہے. وہ جو ایک ہاتھ ریلنگ پہ جمائے دوسرے سے براؤنی کھا رہی تھی گڑبڑا کے جلدی سے پیچھے ہوئی. دل زور سے دھڑکا. اف، کتنا برا لگا ہوگا. مگر نہیں، ٹیرس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. زیاد کو نظر نہیں آیا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، اس نے خود کو تسلی دی. گاڑی کے ٹائر باہر نکلنے کی آواز آئی تو وہ واپس سیدھی ہوئی. پھر ٹیرس کی بتی جلائی اور اندر آ گئی. آپ آج جلدی میں چلی گئیں اس لیے پوچھ نہیں سکا. اندر آ کے موبائل اٹھایا تو کیف کا میسج سامنے تھا. صبح کتنے بجے کام پہ آؤں؟ ذرا دیر کے لیے وہ اپنا غم بھولی تھی. ایک دم سے سب تازہ ہو گیا. اس نے 9 بجے لکھ کے بھیج دیا. اسے صبح ایک دفعہ پھر اوشن جانا تھا. وہ صوفے پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا. اسے وہ کانٹریکٹ پڑھنا تھا جو ظہیر نے اس کے ساتھ کیا تھا. اسے یاد تھا کہ وہ بنا 3 ماہ کے نوٹس کے اسے جاب سے نہیں نکال سکتا تھا. اور اگر وہ نکالتا تھا تو اسے کتنا مداوع بھرنا تھا. وہ ظہیر سے لڑائی نہیں کرے گی، نہ وہ اس پہ چیخے چلائے گی یا اس کو الزام دے گی. یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا. لیکن وہ اس سے اپنا حق ضرور لے گی.